9 ہجری غزوہ تبوک، سپر پاور رومن امپائر ہرکل، سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو شہید کیا۔ موتا کی جنگ میں، ایک خون ریز جنگ، مسلمانوں نے 3,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ تو سرحدی قبائل رومیوں کی اطاعت سے نکل رہے تھے، تو رومن امپائر نے مستقبل میں کہ یہ خطرہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئے اور ہماری حکومت کو ختم کر دے، مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مدینے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ خبریں مدینے تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ ادھر سے منافقین پھر امید سے یعنی کہ لے کے بیٹھ گئے، ابو عامر فاسق کو رابطہ کا ذریعہ بنایا اور مدینے میں ایک مسجد بنائی۔ اس ساری سازش کو یعنی کہ انہوں نے تیار کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جناب مسجد قباء دور ہے، مسجد نبوی دور ہے، تو بارش میں بڑا مشکل ہوتا جانا، آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ فرمایا بھی میں واپسی پہ پڑھوں گا۔ پروگرام ان کا مسجد نہیں تھا، بلکہ ایک سازش کو یعنی کہ پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، اور وہاں انہوں نے میٹنگیں کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم رومی بادشاہ ہرکل کا مدینے میں انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ادھر جا کے لڑیں گے۔ 40,000 ہرکل فوجی لے کے ادھر جمع ہے، دوسرے قبائل بھی ساتھ اس نے ملائے ہیں۔ مدینے میں صورتحال یہ تھی کہ سخت گرمی تھی، قحط تھا، مسلمان سائے میں رہنا چاہتے تھے اور پھلوں کے تیاری کے منتظر تھے۔ اب فاصلہ بھی زیادہ لمبا تھا اور قحط کی صورتحال تھی اور طاقت بھی بہت بڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چندے کی اپیل کی۔ مشہور آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا جیش الاسرا تبوک کے سفر کی تیاری کے لیے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,000 درہم کا سامان سارا ہی گھر میں جو پڑا تھا لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا سامان اپنے گھر کا لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے 29.5 کلو چاندی دی۔ اسی طرح عاصم بن عدی نے 13,500 جو ہے کھجور کلو یعنی کہ اس لشکر کی تیاری میں دی۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک یہودی کے پاس گئے، جناب میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ٹھیک ہے ہمارے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ ساری رات کنواں یعنی کہ نکالتے رہے، صبح کچھ کھجوریں ملیں، آدھی گھر دے دی، ادھر بھی فاقے تھے، اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس طرح یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ 30,000 مجاہدین صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 18 بندے کو ایک ایک اونٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچتے ہیں، ابھی راستے میں تھے تو ہجر کی بستیاں، مدینے سے تبوک کی طرف جائیں تو ہجر کی بستیاں جہاں قوم سمود کی عمارتیں تھیں، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہاں کنویں سے پانی نکال کے اپنا آٹا گوندا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو اس قوم کی بستی ہے، اس قوم کا کنواں جس پہ اللہ کا عذاب آیا، یہ اب آٹا تم نے گوند تو لیا ہے، اونٹوں کو کھلا دو، اور اسی طرح یہاں کا پانی استعمال نہیں کرنا، ہاں اس کنویں کا پانی استعمال کرو جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ اور یہ کوئی سیر کی جگہ نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ آپ نے اپنے سر کو ڈھانکا اور تیزی سے کہا یہاں سے نکلو۔ اسی طرح آگے پہنچے تو پانی کی بڑی کمی تھی، ایک چشمہ تھا لیکن پانی ذرا ذرا رس رہا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو جمع کیا، وضو فرمایا، پھر پانی اس کے اندر پھینک دیا، چشمہ ایک دم
ابلنے لگ پڑا، یعنی کہ یہ معجزہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک آندھی آئے گی، سب بیٹھ جانا، کوئی کھڑے نہ ہونا، اپنے اونٹوں کو بھی اچھی طرح باندھ لینا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگ پڑا، آندھی نے اس کو اٹھا کے دور پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نمازیں جمع و تقدیم کی، اور یعنی کہ کبھی آپ نے تقدیم جمع کی اور کبھی تاخیر جمع کی۔ تقدیم کا معنی کہ ظہر وقت پہ پڑھی، عصر ذرا پہلے پڑھ لی، اور تاخیر کا معنی کہ ظہر لیٹ کی، عصر اپنے وقت پہ پڑھ لی۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نمازیں پڑھیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جب پہنچے، اللہ نے ایک دہشت ڈالی، رومی بادشاہ آیا ہی نہیں، ادھر ادھر نکل گئے اس کے سارا جو اتحادی تھے۔ پھر آپ ادھر ٹھہرے، 20 دن ادھر ٹھہرے رہے تبوک میں۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حاکم آ کے اطاعت کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے رومن بادشاہ کے مقابلے میں آئے ہیں، وہ ڈر گیا، اور دوسری ریاستیں کے بادشاہ حاکم اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ ایک دستے کے ساتھ جو دومت الجندل کا بادشاہ ہے عقیدر، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ نشانی یہ بتائی کہ نیل گائے کا وہ شکار کر رہا ہوگا، چاندنی رات تھی، یہ دستہ ادھر گیا تو اس کے جو باہر گیٹ ہے نا بڑا، وہاں نا ایک دم نیل گائے نکلی اور اپنا سر اس کے ساتھ لگانے لگی، رگڑنے لگی۔ بادشاہ اپنے محل سے دیکھ رہا تھا، وہ فوراً آیا، شکار کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بادشاہ شکار کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے۔ اس طرح اس نے کافی جو ہے نا جزیے وغیرہ پہ اپنی جان خلاصی کرائی۔ تو ٹوٹل یہ 30 دن کا سفر تھا، 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں، اور 20 دن آپ ادھر ٹھہرے، 50 دن بن گئے۔ واپسی پہ نا، مدینے کی واپسی پہ کچھ منافق 12 کے قریب ساتھ تھے، انہوں نے نا ایک پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ اکیلے ہی جا رہے، تو انہوں نے ایک دم حملہ کرنے کی کوشش کی، قاتلانہ حملہ۔ آپ کے ساتھ عمار بن یاسر تھے جو اونٹنی کو نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور حذیفہ بن یمان ہانک رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ تو برے ارادے سے آ رہے ہیں، منہ انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے، تو عمار بن یاسر نے نا اس طرح ان کو پیچھے، یعنی کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی ڈھال سے ان کو پیچھے ان کی سواریوں کو مارا، وہ ڈر کے ادھر ادھر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کے 12 ان منافقوں کے نام بھی بتائے آپ کو، لیکن اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول کہا جاتا، انہوں نے پھر کسی کو بتائے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنازے میں شرکت کرتے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان کھڑے ہوتے کہ بھی یہ منافق نہیں ہے، حذیفہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ چیز کا ارادہ کیا جو کامیاب نہیں ہو سکے منافق۔ جب آپ واپس مدینے کے قریب آئے تو فرمایا یہ ہے طابہ، مدینے کو آپ نے طابہ کا نام دیا۔ احد پہاڑ کے پاس سے گزرے، فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مدینے کی بچیاں، کیونکہ ایک بہت مشکل سفر تھا، ایک تو مالی طور پہ تنگ دستی تھی، دوسرا ایک سپر پاور کے مقابلے پہ گئے تھے، اللہ نے فاتح کی حیثیت سے واپس پلٹایا۔ بچیاں خوش ہیں مدینے کی، طلعت بدر علینا من ثنیات الوداع، ترانے پڑھ رہی ہیں، 14ویں کا چاند ان گھاٹیوں سے ہم پہ طلوع ہو گیا، ہم پہ شکر واجب ہے، جب تک دعا کرنے والا دعا کرتا رہے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ بھئی وعدہ تھا نا کہ واپسی پہ نماز پڑھوں گا، فرمایا اس کو جلا دو، گرا دو، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ تو اس کو گرا دیا گیا، مسجد زرار کو۔ فرمایا آپ ادھر ہی نماز پڑھیں، جو تقوی کی بنیاد پہ مسجد بنی، قباء اور مسجد نبوی۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی تشریف لاتے، لوگ اپنے عذر بیان کرتے، جناب بڑا دل کرتا تھا میں نہیں جا سکا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ آپ کو معلوم تھا کچھ تو واقعی معذور تھے، کچھ منافق تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ 3 صحابی اس غزوے میں نہیں جا سکے، کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ ہاں بھی کعب کیا مسئلہ تھا؟ حضرت کعب کہتے اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کے مسکرائے، لیکن مسکراہٹ میں غصہ تھا، کیوں نہیں گئے تم؟
تو کہا جناب کوئی عذر نہیں، بس سستی ہوگی، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، دن نکلتے گئے۔ فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے، تمہاری توبہ اللہ قبول کریں گے۔ اس طرح سب صحابہ نے بائیکاٹ ہو گیا۔ وہ کہتے میں اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے ہیں، جب میں دیکھتا تو آپ چہرہ دوسری طرف کر لیتے، کوئی بلا نہیں رہا، یعنی کہ مدینے کی وہ بستی ان کے لیے تنگ ہو گئی، پریشان ہیں۔ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، کہا غسان کے بادشاہ کا خط آیا ہے، کعب کدھر ہے؟ کعب نے خط کھولا، کہا تو بڑا قیمتی بندہ تھا، تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی، ہمارے پاس آ جا، ہم بہت کچھ دیں گے۔ تو خط پڑا تو رونا شروع کر دیا، اللہ میں اتنا سستا مال ہو گیا کہ آج کافر بھی میری قیمت لگا رہے ہیں، اب تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو 40 دن بعد ان کی عورتیں بھی ان سے الگ ہو گئی، 50 دن بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، سورۃ توبہ کی آیتیں، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، حتیٰ کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی کشادگی کے باوجود، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں بھی ان پہ تنگ ہو گئیں، وَظَنُّوا، اور وہ سمجھنے لگ پڑے، أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، فوراً ہی آواز لگا دی، سب صحابہ خوش ہے، کوئی گھوڑے پہ کوئی پیدل، مبارک مبارک، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تھا غزوہ تبوک۔